الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آئیے یوٹیوب پر سننے والے ویوز، ہم قرآن واقعات سماعت فرما رہے ہیں۔ ہماری ابھی سورہ بقرہ ہی چل رہی ہے۔ سورہ بقرہ میں سے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے تو 6 پارٹ سن لیے، اب ایک گائے والا واقعہ رہ گیا ہے، وہ انشاءاللہ سنیں گے۔ لیکن آج ہم داؤد علیہ السلام کا قوم کا واقعہ سنتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام جو ہے بنی اسرائیل میں محبوس کیے گئے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا دور ختم ہوا، داؤد علیہ السلام تشریف لے کر آ گئے۔ ان کے بعد شموئیل علیہ السلام آئے، پھر داؤد علیہ السلام آئے۔ تو داؤد علیہ السلام نے کی قوم ایلا کا ہم تذکرہ کرتے ہیں۔ ایلا ان کی قوم کا نام تھا۔ داؤد علیہ السلام نے ان سے منع کیا، ظاہر نبی کو تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، وحی آتی ہے تو وہ بعد ارشاد فرماتے اپنے پاس سے نہیں کہتے۔ داؤد علیہ السلام نے ان کو کہا ہفتے کا دن صرف عبادت کے لیے مخصوص کریں، اس میں کام کاج نہ کریں، شکار نہ کریں۔ قوم ایلے کا جو ہے کاروبار تھا، جو پیشہ تھا، وہ مچھلیوں کا شکار کرنا تھا۔ تو آپ نے ان کو ہفتے کے لیے سنیچر کے لیے منع کیا کہ اس میں صرف اللہ کی، جیسا ہمارے یہاں جمعہ ہوتا ہے، جمعے کے دن ہمارے یہاں یہ حکم ہے کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے، پہلی اذان ہو جائے، کاروبار موقوف کر دو، دکانیں بند کر دو اور نماز کی تیاری کرو، مسجد میں جاؤ، خطبہ سنو، پھر نماز ادا کرو۔ تو یہ ناجائز ہے ہمارے یہاں جمعے کے وقت بے وغیرہ کرنا، یعنی خرید و فروخت کرنا، جن پر جمعہ فرض ہے ان کے لیے۔ اب ان کی قوم نے کیا کرا، ایک ہیلا نکالا، یعنی جمعے کے دن کیا کرتے کہ دریا میں سے نالیاں بناتے، گھڑے، اور آگے جا کے ایک گھڑا کھود دیتے نالیوں سے، تو جمعے کو شکار کرتے، باقی جمعے کے دن جو مچھلیاں ہوتی اس گھڑے میں آ کر قید ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ ہفتے کو شکار نہیں کرتے۔ اتوار کو ان میں گھڑوں میں سے زیادہ مچھلیاں نکال لیتے۔ تو داؤد علیہ السلام نے ان کو منع کیا، یہ عمل آپ کا درست نہیں ہے۔ ہفتے کو جو آپ قید کر لیتے ہو مچھلیوں کو، جو آ کر یہ گھڑے میں قید ہو جاتی ہیں، تو یہ مچھلیوں کا شکار ہی ہے، آپ اس سے باز آ جاؤ۔ آپ نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا، تو کچھ قوم تو باز آ گئی، وہ 12,000 تھے ان کی قوم، اور باقی ان کی قوم نہیں مانی اور انہوں نے یہ عمل جاری رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب نازل ہوا کہ ان کی قوم کے 70,000 جو تھے انسان، وہ سور اور بندر بن گئے، یعنی ان کو مسخ کر دیا گیا، بندر بن گئے۔ اب وہ ان کا حواس قائم ہے، وہ اپنے رشتہ داروں کو پہچان رہے ہیں، ان کی خوشبو سونگھ رہے ہیں، ان کے پاس آ رہے ہیں، ان کے قدموں سے لپٹ رہے ہیں، ان کے آنسو آ رہے ہیں، لیکن اب وہ انسانی شکل میں نہیں ہے، مسخ کر دیے گئے، یعنی بندر اور سوروں کی شکل میں بنا دیے۔ یہ سب کے سب 3 دن میں ہلاک ہو گئے، ان کی نسل بھی باقی نہیں رہی۔ یہ 70,000 کے قریب تھے۔ دنیا میں بھی عذاب، ایک اللہ کے نبی کی نافرمانی کا، آخرت کا بھی ہے عذاب۔ اب ان میں سے جو 12,000 تھے وہ مغفور ہوئے، ان کو معافی ہے، کہ وہ منع کرتے تھے، یہ نہیں مانے بنی اسرائیل جو ہے ایلا والے لوگ 70,000، تو جو 12,000 تھے انہوں نے ان سے اپنے راستے جدا کر لیے، ان کے اپنے گھروں کے درمیان، بستی کے درمیان ایک دیوار قائم کر دی، یعنی ان سے جدا ہو گئے کہ بھائی ہم نافرمانوں کے ساتھ نہیں رہیں گے، آپ یہ عمل کرو۔ تو وہ تو بخشے بخشا ہے۔ ایک گروہ ایسا تھا جس نے سکوت اختیار کیا۔ آپ ترجمہ پڑھیں، سورہ بقرہ پارہ پہلا اور آیت نمبر 65، اس کو کھولیں، ترجمہ پڑھیں، کنز الایمان، نور العرفان، صراط الجنان۔
تو ترجمہ تفسیر پڑھیں، آپ کو یہ واقعہ ملے گا بستی ایلا والا کا، موسیٰ علیہ السلام کا تھوڑا واقعہ آدم علیہ السلام کا آئے گا، پھر تھوڑا سا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آئے گا، پھر اس کے بعد داؤد علیہ السلام کا یہ آئے گا، اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کا اور ہمارے آقا علیہ السلام کا کافی سارے واقعات ہیں۔ تو اس میں جو ہے داؤد علیہ السلام کا میں آپ سے ذکر کر رہی ہوں، داؤد علیہ السلام کی قوم کا۔ اب آگے پھر یہ پارہ دوسرے میں بھی سورہ بقرہ میں داؤد علیہ السلام اور طالوت اور جالوت کی جنگ کا تذکرہ آئے گا، تابوت سکینہ کا آئے گا۔ تو آپ لوگ یوٹیوب چینل سے جڑے رہیں، اس کو لائک سبسکرائب کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو قرآنی واقعات سننے کو ملیں گے۔ تو میں آپ سے یہ عرض کر رہی تھی کہ وہ بخشے گئے 12,000، اور جو ایک تھے جنہوں نے سکوت اختیار کیا، خاموش رہے، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، یہ بہت بڑے صحابی تھے جن سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بہت ساری ان سے تفسیر اور حدیث مبارکہ ہیں۔ ان کی خدمت حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرماتے ہیں۔ تو حضرت اکرمہ نے فرمایا کہ وہ بھی بخشے گئے جنہوں نے سکوت اختیار کیا۔ تو آپ نے ریزن پوچھا، تو کیسے؟ حضرت ابن عباس نے، تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری دلیل دی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا فرض کفایہ ہے۔ تو 12,000 لوگوں نے کر دیا تھا فرض کفایہ، تو اس لیے اب ان پر واجب فرض نہیں رہا کہ یہ بھی سارے کے سارے کرتے جنہوں نے سکوت اختیار کی، اور پھر ان کو پتہ بھی تھا کہ جب یہ 12,000 لوگ یہ بستی والے ان کو منع کر رہے ہیں، حتیٰ کہ انہوں نے اپنی دیوار کھڑی کر لی، نہیں مان رہے، پن پذیر نہیں ہو رہے، نصیحت کو نہیں مان رہے، تو ہماری بھی نہیں مانیں گے۔ انہوں نے سکوت اختیار کیا تو وہ بھی مغفور ہوئے، بخشے گئے۔ تو حضرت ابن عباس بڑے خوش ہوئے، اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیشانی کو بوسہ دیا۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کچھ، آئیے اب اس سے ہمیں حاصل کیا ہوا، کیا ہمیں مدنی پھول ملے، کہ یہ کہ ایک تو نبی کی نافرمانی سے اللہ تعالیٰ بھی غضب میں آتا ہے، کیونکہ نبی اپنے پاس سے نہیں کہتا، اللہ کا حکم بتاتا ہے۔ نبی کی بے ادبی، نبی کی نافرمانی رب تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اور یہ کہ اور امتیں مسخ کر دی گئیں، ان پر عذاب آئے طرح طرح کے، کسی پر زلزلے آئے، کسی پر چنگھاڑ آندھی طوفان آیا، کسی پر کیا عذاب آیا۔ یہ دیکھیں، ہم نے سنا نا، ان کے چہرے مسخ کر دیے گئے، بندر بنا دیے۔ دیکھیے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اللہ کا خاص کرم ہے کہ ان پر پوری قوم پر عذاب نہیں آتا ہے بعض دفعہ گناہوں کے سبب، زلزلے وغیرہ، سیلاب وغیرہ، لیکن جو بہت بڑی آفت ہوتی ہے پوری اس طرح کے کہ چہرے مسخ نہیں کیے جاتے اس امت کے۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ کی مزید عبادت کرنا چاہیے، اس کی نافرمانی نہیں کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ رب کو راضی کرنا چاہیے۔ جو داؤد علیہ السلام کی قوم نے ان کی بات نہیں مانی، چہرے مسخ کر دیے۔ ہمارے آقا علیہ السلام بھی تو شریعت لائے تھے، نمازیں، روزے، پردہ، زکوٰۃ، حج، کافی سارے احکام لے کر آئے تھے۔ اب آپ پر غور کر لیں میرے یوٹیوب پر سننے والوں کہ بھئی ہم کتنا اس پر عمل کر رہے ہیں، کتنا نہیں کر رہے ہیں، اور ہم آخری امت ہیں۔ ایک یہ پتہ چلا ہمیں، دوسرا یہ پتہ چلا کہ حضرت ابن عباس کے بارگاہ میں حضرت اکرمہ صحابی تھے، لیکن چھوٹے، مطلب صحابی تو سارے بڑے درجے کو تھے، لیکن ان کا رتبہ بڑا تھا حضرت ابن عباس کا۔ لیکن دیکھیں، اگر ہمیں علم آتا ہے، ہمیں پتہ ہے، تو شرمانا نہیں چاہیے، اپنا علم بتا دینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بڑے ہیں، یہ عالم ہے، فاضل ہیں، حافظ ہیں، یہ مولوی ہے، تو میں کیوں بتاؤں؟ نہیں، علم کو قید نہیں رکھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے وہ ہماری اس میں کوئی توجیہات نکلے، کوئی اور مسائل نکلیں، تو ہمیں اور مسائل سیکھنے کو ملے، تو خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ ہم کیونکہ بے ادبی نہیں کر رہے عالم کی، ایک علمی گفتگو کر رہے ہیں، علمی مسئلہ بتا رہے ہیں۔ حضرت علی کی بارگاہ میں کتنے صحابہ کرام ہوتے تھے جو بتاتے تھے، اور حضرت عمر فاروق اعظم جب خلیفہ تھے، حضرت علی ان کی بارگاہ میں دلائل دیتے تھے، حجت قائم کرتے تھے، اپنی عقل اور دانائی کے مطابق فیصلہ دیتے تھے، اور فاروق اعظم قبول کرتے تھے، اس کو خوش ہوتے تھے حضرت علی سے، ان کی دانائی سے، فہم اور فراست سے۔ تو اللہ عز و جل نے اگر آپ کو علم دیا، آپ سمجھتے بہتر ہے، یہ مسئلہ ایسا ہے، تو اس کو خاموش نہ رہے،
ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ حرام حلال کا اور آپ کو پتہ ہو، سامنے والے کو بھول ہو رہی ہو، اب تو بتانا آپ کو ضروری ہے کہ آپ بتائیں، شرمائیں نہیں، لکھ کر دے دیں، آپ کی ہمت نہیں تو کسی کے ذریعے کہلوا دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور آگے دوسروں کو بتانے کی سعادت عطا فرما۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ المبین صلی اللہ علیہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ وعلی آلک واصحابک نور اللہ۔